پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنہ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک، 4 مراکز تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے سرحدی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو، محفوظ پناہگاہیں شامل ہیں۔ اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین میں آگ لگنے سے 10 افراد جاں بحق، متعدد جھلس گئے۔ ڈی پی او مری محمد رضا کے مطابق وین پہلے بے قابو ہو کر حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس کے بعد فیول لیک ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، واقعے کی وجوہات کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ختم۔ آئندہ مالی سال کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری۔ ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم 4715 ارب، وفاق کے لیے 1126 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3138 ارب روپے رکھنے پر غور۔ وفاقی پی ایس ڈی پی میں 200 ارب روپے اضافے کا بھی امکان۔ اجلاس میں وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کا جائزہ لیا گیا۔ ہر چیز جو ہے وہ طے ہو گئی، اور یہ جیسے ہی اس کا اعلان ہوگا تو آپ کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے جو آپ کو چاہیے 18ویں امینڈمنٹ کو چھیڑے بغیر۔ آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ وفاقی بجٹ پر حکومت کی تکنیکی کمیٹی کے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کامیاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں طے پایا، وفاق کو آئندہ مالی سال کے ٹیکس ہدف کی اضافی رقم دی جائے گی۔ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ دونوں پارٹیوں میں اتفاق کے بعد وفاقی بجٹ پیش کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور۔ وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام خبر میں کہا، ہر چیز طے ہو گئی، جیسے ہی اعلان ہوگا آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف کی تیاریاں۔ سالانہ 36 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس کی شرح میں کمی کا امکان۔ سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ حتمی منظوری آئی ایم ایف سے لی جائے گی۔ انکم ٹیکس ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے 3 تجاویز بھی شیئر کی گئیں۔ سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 3%، 24 لاکھ آمدن پر 5%، سالانہ 36 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 10% کی جا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت کر دی۔ سیلز ٹیکس 1 کے بجائے 25% کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رواں سال مئی میں ترسیلات زر کی مد میں 4 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہوئے، جو گزشتہ سال مئی کے مقابلے میں 15.4%، جبکہ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 20.2% زائد ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جولائی تا مئی کے ترسیلات زر کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ 11 ماہ میں ترسیلات زر 9.2% اضافے سے 38 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ حکومت کا مجموعی قرض 81,930 ارب روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں مجموعی قرض میں 6,994 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ پانچی ہیلی کاپٹر کی تباہی کا بدلہ، امریکہ کے ایران پر فضائی حملے، ساحلی علاقے سیریک پر میزائل برسائے، ہرمزگان، جزیرہ، کشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فضائی حملے مکمل کر لیے۔ امریکی طیاروں نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی فضائی دفاعی نظام، زمینی کنٹرول اسٹیشنز اور ریڈار سائٹ سمیت 20 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا یہ مشن ایران کے خلاف بلا اشتعال متناسب رد عمل ہے۔ خطے میں امریکی افواج چوکس اور بلا جواب۔ ایران کا خطے میں امریکی اڈوں پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ، اردن، بحرین اور کویت نے اہداف کو نشانہ بنایا۔
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ پر حملے کیے، اردن میں الزرق فوجی اڈے پر 4 میزائل داغے، کویت میں علی السالم فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا، امریکی جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا، کویتی فوج نے کہا دفاعی نظام نے ایران کا حملہ ناکام بنا دیا، اردن کی فوج کے مطابق 5 ایرانی میزائل گرا دیے گئے ہیں، غیر ملکی میڈیا کے مطابق بحرین کی فضائی دفاعی نظام نے بھی متعدد ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ ایران نے ہیلی کاپٹر مار گرایا، ہم جواب دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی رد عمل بہت مضبوط اور طاقتور ہے، ایران کو جواب دینا بہت ضروری تھا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے امریکی آپاچی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا، واقعے کے پیچھے ایران کا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن خطے میں کشیدہ صورتحال کے باعث اس نوعیت کے واقعات غیر ارادی طور پر بھی پیش آ سکتے ہیں۔ موجودہ سیکیورٹی اور عسکری تناؤ کے ماحول میں غلط فہمیوں یا غیر متوقع واقعات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے امریکی ہیلی کاپٹر سے ایرانی ڈرون ٹکرایا، اب تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا، تحقیقات جاری ہیں۔ امریکہ یا اسرائیل سے معاونت دشمنی تصور ہوگی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے خلیجی ملک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطہ، ایران پر امریکی جارحیت کی تفصیلات سے آگاہ کیا، کہا ایران ہر جارحیت کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ خطے کے ملک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، کسی بھی ملک کی تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو انہیں نشانہ بنائیں گے، اپنے دفاع کے لیے حملوں کی جگہ اور جارحیت کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں پر حملے کریں گے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی برقرار رکھنے کی ذمہ داری پوری کرے۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کے اہم مرحلے پر کسی فوجی تنازع کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل اختلافات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں، مشرق وسطی کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، فریقین تحمل کا مظاہرہ اور دشمنی کے اقدامات کو روکیں۔ 3 ماہ سے جاری تنازع نے مشرق وسطی کو شدید متاثر کیا، اختلافات یا تنازعات فوجی کارروائیوں یا طاقت سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ ایران سے معاہدہ کب ہوگا؟ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاس بھی واضح جواب نہیں۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈیل میں کئی ماہ لگ جائیں۔ ایران ڈیل مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ 2 سے 3 روز میں ایران ڈیل پر دستخط کا امکان ظاہر کر چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن بچت کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس، کفایت شعاری اقدامات کی مدت 13 جون سے بڑھا کر 30 جون تک کرنے کی سفارش، کریانہ اور گروسری سٹورز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام، عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے عبوری چالان کی خامیاں حتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی۔ انمول پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل۔ پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا، نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پشاور کے علاقے بٹ بیر میں پانی کے تنازع پر فائرنگ، 3 افراد قتل، مقتولین میں میاں بیوی اور بیٹا شامل، 1 بیٹا زخمی، 2 خواتین سمیت 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں دلہن کے ہاتھوں دلہا اور شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، اورنگی میں نوبیاتا دلہا حمزہ کی گھر سے پھندا لگی لاش ملی، پولیس نے دلہن کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہے، مقتول کا ولیمہ 18 جون کو طے تھا۔ مقدمے میں دعا اور اس کا سابق شوہر نامزد،
سرجانی میں 18 سالہ لڑکی شوہر کے تشدد سے دم توڑ گئی. مقتولہ کی والدہ کے مطابق شہریار بٹ نے جہیز نہ دینے پر مصباح کو تشدد کا نشانہ بنایا. مارچ میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی. بعد میں پتہ چلا شہریار کی یہ چوتھی شادی ہے. نیو کراچی نالا اسٹاک کے قریب شاہین فورس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے. اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد. گلشن اقبال میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات. 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 5 مسلح ملزمان نقدی اور موبائل فون چھین کر بآسانی فرار ہو گئے. کراچی میں NCCIA کی کارروائی. گلستان جوہر بلاک 12 میں چھاپا. غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا. بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے میں ملوث 7 ملزمان گرفتار. مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی. وزیر اعلی پنجاب کا دیہی خواتین کو مالی طور پر با اختیار اور خود مختار بنانے کا عزم. مریم نواز کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے بجٹ میں 31 کروڑ رکھنے کی تجویز. شی تھریڈز میں خواتین کو ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کے ساتھ 15,000 ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا. 18 سے 45 سال کی خواتین مستفید ہو سکیں گی. مریم نواز کہتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. ملک کے بیشتر علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں. سبی، دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچ گیا. لاہور میں 43 ڈگری کی گرمی 49 کی محسوس ہونے لگی. جھنگ میں 45، بھکر اور ڈی جی خان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ. کراچی میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 37 ڈگری لیکن شدت 46 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے. پشاور میں درجہ حرارت 42، اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 12,627 روپے سستا 4,42,436 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 11,364 روپے کم ہو کر 3,78,170 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $126 کی کمی سے $4,200 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی کی قیمت 385 روپے کم ہو کر 6,929 روپے ہو گئی. نیو یارک کی عدالت نے امریکی صحافی ڈیوڈ روہدے کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید سنا دی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق طالبان کمانڈر نجیب اللہ نے امریکی صحافی اور 2 ساتھیوں کو 7 ماہ تک یرغمال بنایا تھا. امریکی صحافی کو 2008 میں افغانستان میں اغوا کیا گیا تھا. PCB نے ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. میگا ایونٹ میں ٹیم کی قیادت صاحبزادہ فرحان کریں گے. عبدالصمد نائب کپتان ہوں گے. میچز 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئیچی میں شروع ہوں گے. عاقب جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل کھیلنے کے منتظر ہیں. ایک ٹرافی 48 دعوے دار. دنیا فٹ بال کی سب سے بڑی جنگ چھڑنے کو تیار. میگا ایونٹ کے آغاز میں بس ایک دن کا انتظار. وارم اپ میچز سے ٹیموں نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے آئس لینڈ کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. وینیزویلا نے عراق کے خلاف کامیابی حاصل کی. میگا ایونٹ میں نئی تاریخ رقم. زیدان اقبال ورلڈ کپ کھیلنے والے پہلے پاکستانی نژاد فٹ بالر ہوں گے. عراقی ٹیم کی نمائندگی کریں گے. اور فیفا کو ورلڈ کپ کے دوران اسٹیڈیم خالی رہ جانے کا خدشہ. برطانوی جریدے کے مطابق میگا ایونٹ کے لیے 1,80,000 ٹکٹ دوبارہ فروخت کے لیے پیش کر دیے گئے. قیمتیں ایک ماہ میں 20% کم ہو گئیں. امریکہ کے افتتاحی میچ کے 4,400 ٹکٹ اب بھی دستیاب. مجموعی طور پر فیفا پورٹل پر اب بھی ہزاروں ٹکٹ براہ راست دستیاب ہیں.